آسان ترجمہ قرآن تشریحات کے ساتھ، مفتی تقی عثمانی اس کے مقدمہ میں کتابت وحی کے عنوان سے قرآن کریم کو حفظ کرانے کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو لکھوانے کا بھی خاص اہتمام فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے لیے وحی کی کتابت کرتا تھا، جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو سخت گرمی لگتی اور آپ کے جسم اطہر پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیفیت ختم ہو جاتی تو میں مونڈے کی کوئی ہڈی یا کسی اور چیز کا ٹکڑا لے کر خدمت میں حاضر ہوتا، آپ لکھواتے رہتے اور میں لکھتا جاتا، یہاں تک کہ میں لکھ کر فارغ ہو جاتا۔ قرآن کریم کو نقل کرنے کے بوجھ سے مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میری ٹانگ ٹوٹنے والی ہے اور میں کبھی چل نہیں سکوں گا۔ بہرحال جب میں فارغ ہوتا تو آپ فرماتے پڑھو، میں پڑھ کر سناتا، اگر اس میں کوئی فروغ گزاشت ہوتی تو آپ اس کی اصلاح فرما دیتے اور پھر اسے لوگوں کے سامنے لے آتے۔ مجمع الزوائد جلد 1 صفحہ 156 بحوالہ طبرانی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ کتابت وحی کے فرائض انجام دیتے تھے، جن میں خلفائے راشدین حضرت ابی بن کعب، حضرت زبیر بن عوام، حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت ثابت بن قیس، حضرت ابان بن سعید وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد 9 صفحہ 18 اور زاد المعاد جلد 1 صفحہ 30۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ کاتب وحی کو یہ ہدایت بھی فرما دیتے تھے، اسے فلاں صورت میں فلاں فلاں آیات کے بعد لکھا جائے۔ فتح الباری جلد 9 صفحہ 18 میں۔ اس زمانے میں چونکہ عرب میں کاغذ کمیاب تھا، اس لیے قرآنی آیات زیادہ تر پتھر کی سلوں، چمڑوں کے پارچوں، کھجور کی شاخوں، بانس کے ٹکڑوں، درختوں کے پتوں اور جانوروں کی ہڈیوں پر لکھی جاتی تھی۔ البتہ کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال کیے گئے۔ آئزن جلد 9 صفحہ 11۔ اس طرح عہد رسالت میں قرآن کریم کا ایک نسخہ تو وہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں لکھوایا تھا، اگرچہ وہ مرتب کتاب کی شکل میں نہیں تھا بلکہ متفرق پارچوں کی شکل میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی بعض صحابہ کرام بھی اپنی یادداشت کے لیے آیات قرآنی اپنے پاس لکھ لیتے تھے اور یہ سلسلہ اسلام کے ابتدائی عہد سے جاری تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ہی ان کی بہن اور بہنوئی کے ایک صحیفے میں آیات قرآنی لکھی ہوئی تھیں۔ سیرت ابن حشام۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں جمع قرآن، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کے جتنے نسخے لکھے گئے ان کی کیفیت یہ تھی کہ یا تو وہ متفرق اشیاء پر لکھے ہوئے تھے، کوئی آیت چمڑے پر، کوئی درخت کے پتے پر، کوئی ہڈی پر، یا وہ مکمل نسخے نہیں تھے۔ کسی صحابی کے پاس ایک صورت لکھی ہوئی تھی، کسی کے پاس 5 صورتیں اور کسی کے پاس صرف چند آیات، اور بعض صحابہ کے پاس آیات کے ساتھ تفسیری جملے بھی لکھے ہوئے تھے۔ اس بنا پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہ ضروری سمجھا کہ قرآن کریم کے ان منتشر حصوں کو یکجا کر کے محفوظ کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ کارنامہ جن محرکات کے تحت اور جس طرح انجام دیا اس کی تفصیل زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمائی
کہ جنگ یمامہ کے فوراً بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک روز مجھے پیغام بھیج کر بلوایا۔ میں ان کے پاس پہنچا تو وہاں حضرت عمر بھی موجود تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، عمر نے بھی آ کر مجھے سے یہ بات کہی ہے کہ جنگ یمامہ میں قرآن کریم کے حفاظ کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی، اور اگر مختلف مقامات پر قرآن کریم کے حافظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ ناپید نہ ہو جائے۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے حکم سے قرآن کریم کو جمع کروانے کا کام شروع کر دیں۔ میں نے عمر سے کہا کہ جو کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں؟ عمر نے جواب دیا، خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد عمر مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ مجھے بھی اس پر شرح صدر ہو گیا، اور اب میری رائے بھی وہی ہے جو عمر کی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، تم نوجوان اور سمجھدار آدمی ہو، ہمیں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتابت وحی کام بھی کرتے رہے، لہذا تم قرآن کریم کی آیتوں کو تلاش کر کے انہیں جمع کرو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر یہ حضرات مجھے کوئی پہاڑ ڈھونے کا حکم دیتے تو مجھ پر اس کا اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنا جمع قرآن کے کام کا ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ وہ کام کیسے کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسی رائے کے لیے کھول دیا جو حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہم کی رائے تھی۔ چنانچہ میں نے قرآنی آیات کو تلاش کرنا شروع کیا اور کھجور کی شاخوں، پتھر کی تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کریم کو جمع کیا۔ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن۔ جمع قرآن کے سلسلے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار۔ اس موقع پر جمع قرآن کے سلسلے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ جیسا کہ پیچھے ذکر آ چکا، وہ خود حافظ قرآن تھے، لہذا وہ اپنی یادداشت سے پورا قرآن لکھ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی سینکڑوں حفاظ اس وقت موجود تھے، ان کی ایک جماعت بنا کر بھی قرآن کریم لکھا جا سکتا تھا۔ نیز قرآن کریم کے جو نسخے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھے گئے تھے، حضرت زید رضی اللہ عنہ ان سے بھی قرآن کریم نقل فرما سکتے تھے، لیکن انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان سے بھی قرآن کریم نقل فرما سکتے تھے، لیکن انہوں نے احتیاط کے پیش نظر صرف کسی ایک طریقے پر بس نہیں کیا، بلکہ ان تمام ذرائع سے بیک وقت کام لے کر اس وقت تک کوئی آیت اپنے صحیفوں میں درج نہیں کی جب تک اس کے متواتر ہونے کی تحریری اور زبانی شہادتیں نہیں مل گئیں۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو آیات اپنی نگرانی میں لکھوائی تھیں وہ مختلف صحابہ کے پاس محفوظ تھیں۔ حضرت زید نے انہیں یکجا فرمایا کہ نیا نسخہ ان سے ہی نقل کیا جائے۔ چنانچہ اعلان عام کر دیا گیا، جس شخص کے پاس قرآن کریم کی جتنی آیات لکھی ہوئی موجود ہوں حضرت زید رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئے، اور جب کوئی شخص ان کے پاس قرآن کریم کی کوئی لکھی ہوئی آیت لے کر آتا تو مندرجہ ذیل 4 طریقوں سے اس کی تصدیق کرتے تھے۔ سب سے پہلے اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے۔ 2، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی حافظ قرآن تھے، اور روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کو بھی اس کام میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ لگا دیا تھا، اور جب کوئی شخص کوئی آیت لے کر آتا تھا تو حضرت زید اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں مشترک طور پر اسے وصول کرتے تھے۔ فتح الباری جلد 9 صفحہ 11 بحوالہ ابن ابی داؤد۔ کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی تھی جب تک وہ 2 قابل اعتبار گواہوں نے اس بات کی گواہی نہ دے دی ہو
کہ یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی۔ اتقان جلد 1 صفحہ 60 4۔ اس کے بعد ان لکھی ہوئی آیتوں کا ان مجموعوں کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا تھا جو مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے تیار کر رکھے تھے۔ البرہان فی علوم القرآن للزرکشی رحمۃ اللہ علیہ جلد 1 صفحہ 238۔